ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UNA نیوز۔ میں ہوں ریحان اعظمی۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان، تعارف کے تو محتاج نہیں ہے، الفلاح فاؤنڈیشن کے ممبر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں، ذاکر حسین صاحب، اور تمام ممبران کا میں اپنے UNA نیوز میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ان سے کچھ سوال و جوابات کرتے ہیں۔ ذاکر بھائی، آئیے بتائیے کہ الفلاح فاؤنڈیشن جو ہے آپ کی یہ جو تنظیم ہے، اس میں آپ لوگ خونی عطیہ بھی کراتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اور اکثر الزام لگتا ہے کہ آپ جو ہے پیسہ وغیرہ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، الفلاح فاؤنڈیشن بلڈ ڈونیٹ گروپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کو، جی خاص طور سے غریبوں کو، جی جی بالکل مفت خون مہیا کرایا جائے۔ جی اور ہم نے یہ کام جب شروع کیا، صرف اور صرف مقصد یہ تھا فی سبیل اللہ۔ جی تو ہم چارجز لے کر کے خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتے، جی تو ہم نے نہ تو کبھی چارج لیا اور نہ انشاءاللہ تعالی خون عطیہ کا پیسہ لیا جائے۔ یہ کیسے چلتا ہے؟ مطلب اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیسا ہے، اور یہ خون کیسے لیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائیں جی کہ فار ایگزامپل کی ریحان اعظمی صاحب کو او پازیٹیو کی ضرورت ہے۔ جی جی ریحان صاحب کے گھر سے فیملی ڈونیشن ہو چکی، جی اب مسئلہ آ رہا ہے باہر کا کہ باہر سے کہاں سے خون ملے گا۔ جی عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ بلڈ دیتے نہیں، ڈرتے بہت۔ جی تو آپ نے الفلاح فاؤنڈیشن کو اس لیے کانٹیکٹ کیا کہ الفلاح فاؤنڈیشن اس پہ ورک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ جی تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ سے ڈیمانڈ لیٹر کی ڈیمانڈ کریں گے، جی جو ڈاکٹر آپ کو بلڈ کی جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ دیتے ہیں جی وہ، اور ساتھ میں ڈیٹیل اس کی ٹائپ کر کے ہمارا گروپس ہم گروپس کے ذریعے واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم نے ایک میسج ٹائپ کریں گے، بھائی ریحان اعظمی صاحب کو اس گروپ کی اعظم گڑھ میں ضرورت ہے۔ جی تو ہمارے جو ممبرس ہیں، ایک گروپ میں اگر 300 ہیں تو ایک گروپ میں 400 ممبرس ہیں، سارے لوگوں تک یہ میسج سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ جی جس کا گروپ میچ کرتا ہے جی وہ پھر آپ کو صرف اس لیے فی سبیل اللہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ایک سماج میں ایک پازیٹیو میسج کے لیے ہم آپ کو خون عطیہ کرتے ہیں۔ یعنی جو مریض ہے اس کو بھی اپنا خون دینا پڑے گا؟ نہیں، خون دیکھیے، ابھی تک ہم نے ابھی تک کا ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کا جی کہ مریض کو بلڈ یا مریض کے فیملی کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا ہوتا تھا۔ جی وہ ساری ذمہ داری آپ کی الفلاح فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ممبران ادا کرتے تھے۔ جی لیکن اب ہم نے اس میں ایک تبدیلی لائی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ عام طور سے فیملی میں 10 لوگ ہیں اور وہ فیملی ڈونیشن ہو نہیں رہی ہے، تو ہم نے اس میں ایک شرط یہ رکھ دی، کم سے کم فیملی سے جب تک 3 یونٹ ڈونیشن نہ ہو جی تب تک ہم خون آپ کو مہیا نہیں کرائیں گے۔ 3 یونٹ ڈونیشن ہو گئی تو اس کے بعد ہم الفلاح فاؤنڈیشن آپ کی مدد کرے گی۔ جی میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ نٹ بستی کا وغیرہ بھی ڈالتے رہتے ہیں، اس کا کیا ہے مقاصد، کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ ہمارا ماننا ہے کہ سماج میں رہنے والا ہر شخص، وہ کانسٹیٹیوشن بھی اور ہمارا مذہب بھی جی برابری کے حقوق دیتا ہے۔ انڈین کانسٹیٹیوشن بھی برابری کی بات کرتا ہے، تو ہمارا مذہب بھی برابری کی بات کرتا ہے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ جی تو یہ جو برادری ہے، نٹ برادری بنجارہ بستی کے، تو ان کو پچھلے 70 سالوں سے نظر انداز کیا گیا۔ جی پولیٹیکل پارٹیز ہوں اور بھی آپ جیسے لوگ بھی، ہم نے ان کو نظر انداز کیا، جی اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مین اسٹریم سے بالکل کٹ گئے۔ جی ابھی جب آپ کبھی وہاں وزٹ کریں گے آپ کو لگے گا کہ ہم 70 سال پیچھے کسی بستی میں آ گئے۔ اچھا اچھا تعلیم کا بالکل نظم نہیں، کسی بھی قسم کی سہولت نہیں۔ تو ہم نے اس پہ کام کیا، اور الحمدللہ آپ کے سامنے جیش صاحب ہیں، یہ الفاروق پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، جی اور الحمدللہ الفلاح فاؤنڈیشن کی کوششوں سے اور الفاروق پبلک اسکول کی کوششوں سے یہ پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ 2 سال 4 سالوں کی کوششوں سے بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بنجارہ بستی کے نسیم نام ہے ان کا، نسیم ہے یہ، ابھی انہوں نے شروعاتی قرآن کے شروعاتی پارے جو اما پارہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے مکمل کیا ہے، جی اور لگاتار ان کے لیے بھی کوشش ہے کہ الفلاح فاؤنڈیشن ان کو بھی تعلیم سے آراستہ کرے اور ان کے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کرے، اور تمام لوگوں سے دعا گزارش ہے کہ اللہ میں اس کام میں کامیابی عطا کرے۔ یہ بتائیے کہ عوام کو، خاص طور سے اپنے اعظم گڑھ کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے میں نے ہمیشہ ایک بات کہی اور ابھی بھی ایک بات کہوں گا کہ اسلام میں اور سماج کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے آپ کا اخلاق، جی اس میں اخلاق پہ بات ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہی ہو یا کوئی ملی جماعت ہو، جب وہ قوم کے لیے کام کرنا شروع کرتی ہے
اس کو سپورٹ کرنے سے پہلے لوگ اس کے اوپر بہت سارے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جہاں تک مجھے بہت زیادہ نالج اسلام کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اتنا پتا ہے کہ بغیر تصدیق کے کسی پہ الزام لگانا، تہمت لگانا بہت غلط ہے. جی تو میں سب کے لیے میسج دوں گا کہ، اور دوسری ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی نوجوان، کوئی قوم کا رہنما، کوئی نوجوان لیڈر اگر نکلتا ہے تو بہت تن من دھن سے مخالفت شروع ہوتی ہے. جی اگر ماضی میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز بنی مسلم قیادت کے نام پہ، ان کی بھی مخالفت ہوئی. تو ضرورت ہے کہ اتحاد کی اور حسن اخلاق کی اگر ہم بات کریں گے، اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو میں سب سے پہلے کسی بھی انسان کو، کسی بھی ملک کے شہری کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہوگا. اور یہی پیغام ہمارا ہے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اور قوم کے لوگوں کے لیے کہ آپ سب سے پہلے آپ کی پریورٹی جو ہو، ترجیح جو ہو، وہ ایک اچھے انسان بننے کی. آپ اچھے انسان بنیں گے، اس کے بعد بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ذاکر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اوکے، السلام علیکم.